تو عوام کے لیے میں کہتا ہوں کہ ٹروتھ نہیں چاہیے، مینیپولیشن چاہیے ان دا فیور آف یور آئیڈیالوجی. دیٹس وٹ آئی ڈو. آئی ڈونٹ اسپیک ٹروتھ آل دا ٹائم. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر بے ٹروتھ بول دوں گا تو میری گردن ہی کٹ جائے گی. سو ڈیمانڈ یہ نہیں ہے عوام کی کہ ہمیں ٹروتھ مزمل حسین شاہ کے بارے میں آج جو میں زبان استعمال کروں گا وہ تھوڑی سخت ہوگی، لیکن مجھے امید ہے کہ سید مزمل حسین شاہ اس کا برا نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ خود بھی کافی سخت زبان اپنے مخالف کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا، ان کی ٹرولنگ کرنا. تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی یہ ساری تمام تر چیزیں برداشت کریں گے. سب سے زیادہ پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں سید مزمل حسین شاہ کی تقریباً 70 سے 80% جو وہ گفتگو کرتے ہیں آن لائن پلیٹ فارمز میں آ کے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات رکھ سکے احترام کے ساتھ، اور اس پہ تنقید بھی ہونی چاہیے بالکل جہاں پہ وہ شخص غلط ہو، اور تنقید کرنا ہمارا حق ہے. اگر گفتگو ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں نہیں آتی تو بالکل ہر بندہ اپنی آ کے بات کرے اور لوگ اس پہ تنقید کریں، کیونکہ کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے اور ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہیٹ اسپیچ جب میں نے کہا تو میری مراد یہ تھی کہ کوئی آ کے کسی کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ڈسٹرب نہ کرے. تاہم ایک جو تنقید ہے وہ بالکل فیکچول کانٹیکس میں کی جا سکتی ہے مذہبی طبقے پہ. تو میں ان کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں کہ سید مزمل حسین شاہ صاحب کا ایکچولی خیال کیا ہے. ابھی ریسنٹلی بلاول نے انڈیا میں وزٹ کیا ہے، میٹنگ اٹینڈ کی ہے، اینڈ اس کے حوالے سے سید مزمل حسین شاہ نے جو لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. جی تو یہ ہے: بھارت کے ساتھ امن مذاکرات کی مخالفت 230 ملین پاکستانیوں کی خوشحالی کی مخالفت ہے. بھارت کے ساتھ جنگی تصادم ہمارے 90% مسائل کی ریسیپی ہے. جنگ کے بارے میں جنگ کے لیے بڑے کھلونے اور ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. جب آپ انہیں ہرا نہیں سکتے تو ان کے ساتھ دیں. آرٹیکل 370 کو اب خاموش کر دینا چاہیے. اب یہاں پر انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا جس پہ انہوں نے لکھا، تو دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے کہا، اب یہاں پر دوسرا ہائپر نیشنلسٹ گنڈا گردی کرنے والا آپ کو بتائے گا، دیکھو جو شنکر نے بلاول کے بارے میں کہا یا پاکستان کے بارے میں کہا. ہاں یہی توقع کی جا سکتی تھی، کیونکہ ہم نے کہیں دہائیوں سے جو دشمنانہ پالیسی پر عمل پیرا رہے، دنیا کی سب سے چوتھی بڑی معیشت کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس لیے برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ ہم ہار گئے ہیں. میں سید مزمل حسین شاہ صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بالکل ہم ہار گئے ہیں، اور ہمارے ہارنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک تو دونوں طرف کے لوگ، رائٹ اور لیفٹ، ایکسٹریمسٹ ہیں، اور پھر کچھ آپ جیسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایکسٹریمسٹ کے خلاف ہیں، لیکن ان کے اپنے ویوز ایسے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو ایک ایکسٹریمسٹ لیبل کرنے کے لیے دیر نہیں کرے گا. اور اب آپ یہ کہیں گے کہ یار میں نے کتابیں نہیں پڑھی، میں جاہل ہوں اور میں اتنی گہری سوچ نہیں رکھتا. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جو ویوز ہیں بیسیکلی یہ سلوشن تو نہیں ہے، یہ تو آپ کے اپنی خیالات ہیں. تو آپ اپنے خیالات بالکل عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو سلوشن کے طور پہ پوسٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ بہت ہی کوئی پیارا میں نے دیکھا کہ ایک بندے نے، آپ کے اپنے فالوور نے آپ کو رپلائی دیا، اور میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. تو آپ کے فالوور نے آپ کو یہ رپلائی دیا: اندھے ہو یا جان کر کرتے ہو، بائی لیٹرل دو طرفہ تعلقات برابری کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں. جب دوسرا ملک انٹرسٹ ہی نہیں رکھتا آپ سے تعلقات رکھنے کے لیے، اور وہ آپ کو تباہ کرنے کے در پہ ہو، تو آپ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے
جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک طرفہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے جب وزٹ ہوتے تھے رشیا کے تو یہ ماتم کیا کرتے تھے، اور جب دوسری پارٹیز کے لوگ یہ اس طرح کی وزٹس کرتے ہیں تو یہ اس پہ ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم لوگ ہار چکے ہیں. سمپل از ڈیٹ. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے ان ملکوں کے آگے. تو یہ ہمیں اصل میں یہ وہ اسپیکرس ہیں جو آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اب دنیا میں ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، آپ لوگ ہار چکے ہیں اور اب آپ کو گھٹنے ٹیک دینے چاہیے. اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اصل وجہ کیا ہے اس طرح کے جو اسپیکرس ہیں جو کہ ایکسٹریمسٹ اپروچ کو فروغ دیتے ہیں اور جو کہ اس پنیکل پوائنٹ پہ آ چکے ہیں جہاں پہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کو اب گھٹنے ٹیک کے ویسٹرن فلسفی آئیڈیالوجی پہ چلتے ہوئے اپنے ملک کی کنڈیشن کو بہتر کرنا چاہیے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم خود دیکھ چکے ہیں سیکولر وے آف گورنمنٹ ہے جہاں تمام دنیا میں وہ تمام گورنمنٹس پروگریس کر رہی ہیں، وہ تمام گورنمنٹس ترقی کر رہی ہیں، لیکن اس میں سب سے جو اہم پہلو ہے وہ ڈیموکریسی کا ہے. بہت سارے لوگ عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں، عمران خان سے اتفاق نہیں کرتے، عمران خان کو کلٹ کا لیڈر کہتے ہیں، عمران خان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، عمران خان یہ کر دے گا کہ وہ کر دے گا کہ، اور اسی طرح کے سید مزمل حسین شاہ جیسے لوگ آ کے عمران خان پہ اس لیے تنقید کرتے ہیں کہ وہ ایگری نہیں کرتے عمران خان کی بہت ساری پالیسیز سے. مگر ایٹ دی سیم ٹائم یہ لوگ عمران خان اور اس کے اپوزیشن کا جو ایجنڈاز ہیں اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، اس کے لیے اسپوکس پرسن بھی بن جاتے ہیں. اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں، آپ بائسڈ ہیں اپنی آئیڈیالوجیز کو لے کے، اور آپ کو ہم ایز اے نیوٹرل جرنلسٹ کے طور پہ سن نہیں سکتے کیونکہ آپ کا ایجنڈا ہے کہ آپ کو ایک سیکولر کنٹری چاہیے. آپ کو نہیں فرق پڑتا کہ وہ عوام کی اکثریت اور کے ووٹ سے آتا ہے یا نہیں آتا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کس طرح آتا ہے. بھلے کوئی میڈ مین آ کے اس ملک میں کسی طرح کی گورنمنٹ نافذ کر دے یا کوئی دوسرا کنٹری آ کے اس ملک میں گورنمنٹ نافذ کر دے، بس وہ سسٹم آپ کا آ جانا چاہیے جو آپ چاہتے ہیں. جبکہ ہم جیسے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ جس پارٹی کے پاس اکثریت ہو، وہ بھلے کوئی بھی پارٹی ہو، ٹی ایل پی ہو جائے، وہ پی ٹی آئی ہو جائے، وہ کوئی اور سی بھی پارٹی ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کی اکثریت ایک سسٹم کو سپورٹ نہیں کرے گی تب تک آپ کوئی بھی سسٹم چینج نہیں کر سکتے. آپ میں اور مولویوں میں کیا فرق ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ بائی فورس اس پاکستان میں چیزیں تبدیل ہو جائیں، بھلے اسٹیبلشمنٹ کروا دے یا کوئی اور آ کے کروا دے. مولوی بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں زبردستی خلافت نافذ ہو جائے. تو اس طرح ہوتا نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ریئلسٹ کہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ نیشنز اڈاپٹ کرتی ہیں چینج کی طرف. یورپ کی ہسٹری دیکھ لیں، امریکہ کی ہسٹری دیکھ لیں، ایون کہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری دیکھ لیں، بالکل بہت زیادہ پرتشدد واقعات ہوئے، لیکن ایک پروسیس کے تحت 100 ایئرز ان 200 ایئرز جو چیزیں تھیں وہ اپنے ڈائریکشن میں جانا شروع ہوئی ہیں، پازیٹیو ڈائریکشن میں جانا شروع ہوئی ہیں. اسی طرح سعودیہ ایران کے کتنی ساری جنگوں کے بعد چیزیں ایک پروسیس کی طرف جانا شروع ہوئی ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان یا اسرائیل سے ایک ٹریڈ ریلیشن شپ بلڈ ہو، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ ایک میوچل رسپیکٹ کریٹ ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو ایک ایسی گورنمنٹ چاہیے ہوگی جو کہ آپ کی بھلے آپ اس کو پاپولسٹ ووٹ کہتے رہیں اور آپ کو بڑی نفرت ہے پاپولر لیڈر سے، آپ کو چاہیے ان پاپولر لیڈر جو کہ ڈاکٹر ہو، جو کہ دوائیاں دیتا ہو. آپ کو مٹھائی والا نہیں چاہیے، میٹھی گولیاں دینے والا. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ڈیموکریسی از اے پروسیس ویئر لیڈرس ول کم، دے ول ڈو دیئر مسٹیکس، اور جب نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی
وہ پچھلی گورنمنٹ سے بہتر ہوگی، پھر نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی وہ پچھلی گورنمنٹ سے بہتر ہوگی، اور یہی پروسیس ہے جو انڈیا نے اڈاپٹ کیا ہے. وہاں پہ پاورٹی ہے، وہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن جو پروسیس انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے اس پروسیس کے ذریعے بیسیکلی ہم نے دیکھا کہ ان کے کنٹری میں چینج آیا ہے. یہاں پہ بھی جو ہمارا اصل ایشو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے ہماری ڈیموکریسی میں، وہ مین ایشو ہے، اور وہ پاپولر پارٹی کو اقتدار میں نہیں آنے دینا چاہتی. سمپل، ہم سب جانتے ہیں. پی ٹی آئی پاکستان کو 60 to 70% پی ٹی آئی ریپرزینٹ کرتی ہے، اور پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ گورنمنٹ کریں، اور وہ غلط فیصلے بھی کرے کہ بالکل آپ تنقید کریں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پروسیس کے ذریعے اس ملک میں چینج آئے اور ہم ایک سیکولر کنٹری کی طرف بڑھیں، تو پھر آپ کو obviously کہ آپ کو ایک پاپولر پارٹی کو سپورٹ کرنا پڑے گا. اور جب وہ پاپولر پارٹی اپنے 5 سال گزار کے جائے گی تو عوام obviously بہت زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ عوام ان کی حکومت سے خوش نہیں ہوگی، وہ دوسری پارٹی کو الیکٹ کر دے گی، وہ پی ایم ایل این کو الیکٹ کر دے گی، وہ پیپلز پارٹی کو موقع دے گی. لیکن جس طرح آپ چاہتے ہیں ایکسٹریمسٹ اپروچ جو ہے آپ کی، کہ ملک میں زبردستی سب کچھ چینج ہو جائے، کوئی میڈ مین آ جائے اور سب کچھ زبردستی چینج کر دے، کمال اتاترک کی طرح کا کوئی ڈکٹیٹر آ جائے اور زبردستی سب کچھ چینج کر دے، تو ایسا نہیں ہونے لگا سر. آپ اگر آپ واقعی اپنے آپ کو ریئلسٹ سمجھتے ہیں تو خدا کا خوف کریں ذرا، اور خدا کا خوف کریں. آپ میں اور مولویوں میں کیا فرق ہے مجھے بتا دو. ایک فرق آپ بتا دیں کہ اس طرح کے سوچ رکھنے والے لوگوں میں اور مولویوں میں ہو. یہ لوگ دونوں، یہ دو ڈاکٹرائن کا یہ ٹکراؤ ہے، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو جو لوگ بھی سید مزمل حسین شاہ کو سنتے ہیں، میں خود بھی سنتا ہوں پرسنلی، اور مجھے کافی اچھے لگتے ہیں وہ، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں 70 سے 80% معاملات پر. لیکن آپ کو ریئلسٹ ہونا پڑے گا، اور ایک پروگریس کے ذریعے، ایک اسٹرگل کے ذریعے اس ملک میں چینج لانا ہوگا. یہ آپ کی جو خواہشات ہیں زبردستی ملک کی پالیسی ڈٹرمن کرنے کی، یہ انشاءاللہ کبھی پوری نہیں ہوں گی. بہت شکریہ.